نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایانی سے بچائے۔ شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو امام ابو ثور جو فقہ کے ایک امام ہیں ان کے شاگرد اور حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں۔ ان کا مقولہ کتابوں میں لکھا ہے، من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یشغلہ بما لا ینفعہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے بے توجہی اور ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ فضول اور غیر نفع بخش کاموں میں لگاتے ہیں۔ جو آدمی لایانی کاموں میں لگتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں کہ اس کی زندگی کے اوقات اس طرح بے دردی کے ساتھ ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مصر و شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر فرمانے لگے، اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو میں ان سے ان کا وقت خرید لیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اس طرح کے کاموں میں لگنے والے ہیں وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت منصور ابن معتمر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے راویوں میں ہیں، ان کا بار بار نام آتا ہے۔ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے بعد کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی کمرے کی کڑی، وہ جو چھت کے اوپر لکڑیاں جن کے اوپر چھت بنائی جاتی ہے، کڑی اس کو بولتے ہیں، گجراتی میں جس کو وڑی بولتے ہیں، کہ کڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کے کمرے کی کڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا، 20 سال سے میں نے اوپر نظر نہیں کی۔ ان کو تو اپنے کمرے کی چھت کی طرف نظر کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اسی طرح ہمارے دوسرے اکابر اور اسلاف سے بھی اس طرح کے واقعات منقول ہیں، اور اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ان اوقات کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہوں تو چین نہیں پڑتا جب تک ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھے گا تو قرآن پڑھنا چھوڑ کر اس کو دیکھیں گے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ یہ وہ حضرات فضول نگاہ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں آپ حضرات کو یہ سب لایانی کی قسمیں بتلا رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک مکان پر نظر پڑی، نیا بنا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیا کہ یہ کب بنا؟ پوچھنے کو تو پوچھ لیا، زبان سے یہ سوال نکل گیا، ساتھ ہی ساتھ فوراً دل میں خیال آیا کہ میں نے بیکار سوال کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب اگر مل بھی جائے تو اس سے دنیا کا کیا فائدہ اور اس سے آخرت کا کیا فائدہ؟ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، تو نے ایسا فضول سوال کیوں پوچھا؟ میں اس کی سزا میں 1 سال کے روزے رکھوں گا۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ کا جملہ نہیں تھا، لیکن ان حضرات کے یہاں ایسی فضول چیزوں سے بچنے کا اتنا اہتمام تھا، اتنے زیادہ محتاط تھے، اپنے اوقات کو بالکل ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان کی نگاہیں بھی بلا ضرورت کسی چیز پر پڑتی تو اس پر توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے تھے۔ بہرحال ایک تو لایانی بات ہوئی، ایک ہوا لایانی کام۔ آدمی جو کام کرتا ہے اس میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا، وہ لایانی کام کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی آدمی کے کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچاوے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ تین چیزوں سے بچاوے، یعنی لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے اور لایانی چیزوں سے۔ جب تک
ان سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں وہاں تک اس کا اسلام، اس کا ایمان کامل نہیں کہلائے گا۔ یہ میں نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مواعظ میں ایک عجیب قصہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ خضر کہتے ہیں، اور ہر شخص تمنا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم نے ادہم نے حضرت خضر نے مصافحہ کیا، انہوں نے مصافحہ کر لیا، پھر اپنی تصویر لے کر پڑھنے میں بیٹھ گئے۔ حضرت خضر سوچنے لگے یہ عجیب آدمی ہے کہ لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں اور میں خود ان کی ملاقات کے لیے آیا تو یہ مصافحہ کر کے اپنی تصویر لے کر اس میں مشغول ہو گئے، میری طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ حضرت خضر نے ان سے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں، اور لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں اور میں خود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا اور آپ ہیں کہ مصافحہ کر کے تصویر لے کر بیٹھ گئے۔ جواب میں حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ سے فرصت ہو۔ یہ ان حضرات کا حال تھا، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اب ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ 2 آدمی بیٹھ گئے، 4 آدمی بیٹھ گئے تو بس چرچا ہو رہا ہے، سیاسی باتیں، دنیا بھر کے مسائل کا چرچا ہوتا ہے، شام میں یوں ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کی ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن ایک ایک گھنٹہ یہ بحث تو کریں گے کہ سیریا میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، لیکن ان بحث کرنے والوں سے یہ پوچھ لو کہ تم نے ان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے 1 گھنٹہ نکالا، لیکن ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کے واسطے دعا کی؟ آپ کی اس 1 گھنٹے کی وجہ سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس کے بجائے اگر 1 منٹ کے لیے ان کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے تو فائدہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بیکار کاموں میں لگا لیا ہے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو وہ یہاں رہتے ہوئے انہی چیزوں کو اختیار کرے جو اس کے لیے ایمان کے اعتبار سے فائدہ مند سمجھی جاتی ہوں۔ ایک تاجر ہو، ایک دکاندار ہو، دکان کے ٹائم پر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے تو اگر تجارت کی بات ہے، لین دین کی بات ہے تو وہ تو کرے گا، لیکن اگر کوئی دوسری بات کرے گا تو اس کی بات کو سنے گا بھی نہیں، جواب تو کیا دے گا؟ ایک تاجر کو اپنی تجارت کے اوقات میں کسی سے بیکار کی بات کرنے کی فرصت نہیں۔ ایک اور آدمی ہے جو اپنے آفس کے کاموں میں مشغول ہے اور کوئی اس کے کام کے اوقات میں پہنچ جائے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کل تو وکیل لوگ خالی 5 منٹ کی کتنی فیس لیتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ہزاروں اور لاکھوں کی فیس۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کوئی معاملہ تھا تو وہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں کے ایک وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس کرنے والے وکیل سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 10 منٹ دوں گا، لیکن 10 منٹ کے آپ کو 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ 10 منٹ پر 1 منٹ پر بھی بڑھنے نہیں دوں گا، فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنی فیس آپ کو دینی پڑے گی۔ یعنی یہ حضرات اس طرح اپنے اوقات کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ کرکٹ چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا سلسلہ ہے، فٹ بال کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو دیکھو ان کے تیور کیسے بدل جاتے ہیں۔ ایک ٹیم کا ایک حمایتی ہے، دوسری ٹیم کا دوسرا آستینیں چڑھا لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لو،
یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کا اہتمام